احیاء علوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 598 کتاب المراقبہ والمحاسبہ جاری ہے اور اس میں مجاہدے کا مضمون شروع ہے، اور یہ بات اس ضمن میں چلی ہے کہ نفس کے ساتھ محاسبہ کس طرح کیا جائے اور مراقبہ کس طرح کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ عمل کرنے سے پہلے مراقبہ ضروری ہے، عمل کے دوران بھی مراقبہ ضروری ہے، عمل کرنے کے بعد نفس کے ساتھ محاسبہ ضروری ہے، یعنی احتساب ضروری ہے۔ پھر اگر کوئی خطا اور اس میں سامنے آ جائے تو پھر مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ تو اسی مجاہدے کے سلسلے میں بزرگوں کے واقعات کا ذکر شروع تھا، اور وہی کچھ آج بھی جاری رہے گا کہ بزرگوں نے مجاہدے کس طرح کیے، یا اس مجاہدے کے ضمن میں بزرگوں کے حالات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مضمون میں یہ اشعار کہے گئے ہیں، آگے کچھ عربی کے اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے۔ کمزور جسم ہے اور دل غم و اندوہ سے لبریز ہے۔ ایسے شخص کو تم کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں دیکھتے ہو کہ وہ اپنے ان رسوا کن گناہوں پر نوحہ کرتا ہے جن کا ثقل خواب راحت کا مزہ مقدر کر دیتا ہے۔ جب خوف زیادہ ہی جان پر ہوتا ہے تو اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے میرے پروردگار میری مدد کر، جس حال میں میں ہوں تو اس سے اچھی طرح واقف ہے اور بندے کی لغزشوں سے بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ اگر حسین و جمیل پوشاک پہن کر خوبصورت گانے والی آ جائیں تو اس میں وہ لذت نہ ملے جو اسے میسر ہے۔ وہ اہل و عیال سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتا ہے تاکہ وہ گوشے گمنامی میں چلا جائے اور تنہا رہ کر اپنے مولا کی خاطر خواہ عبادت کر سکے۔ جہاں بھی وہ جاتا ہے تلاوت کلام پاک کا ذوق اور دل و زبان سے ذکر الہی کی لذت اس کے ساتھ جاتی ہے۔ موت کے وقت ایک خوشخبری سنانے والا آتا ہے اور اسے نجات اور راحت کی بشارت سناتا ہے، تب وہ اپنی امیدوں کے مطابق اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اس میں یہ ارجعی میں بڑا زبردست نقطہ ہے۔ مطلب ہے کہ ایک جگہ انسان گیا ہے تو وہاں مستقل نہیں جاتے کہ ارجعی واپس، رجوع واپس، یعنی اپنے مقام پہ واپس جاؤ۔ یہاں جو ہے یہ آپ یہاں ہمیشہ کے لیے تھوڑی وقت کے لیے آئے تھے، یہ نہیں ہے کہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں واپس ہو جاؤ، یعنی اپنی جگہ پہ آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تب وہ اپنی امیدوں کے مطابق اجر و ثواب پا لیتا ہے اور جنت کے محلوں میں آسائش اور لذتیں حاصل کر لیتا ہے۔ قرظ ابن وبرہ ہر روز 3 قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے اور عبادات میں شدید مجاہدہ فرماتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ بہت سخت مجاہدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ دنیا کی عمر کیا ہے؟ سائل نے جواب دیا 7000 سال۔ انہوں نے سوال کیا اور قیامت کے دن کی مقدار کیا ہے؟ سائل مذکور نے عرض کیا 50,000 برس۔ فرمایا تم اس بات سے کیسے عاجز ہو کہ 7 دن عمل کر کے اس ایک دن سے بے خوف ہو جاؤ؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم دنیا کی عمر کے برابر یعنی 7000 برس تک زندہ رہو اور اس مدت میں سخت مجاہدہ کرو محض ایک دن سے نجات پانے کے لیے، تو یہ بڑے نفع کی بات ہے۔ تمہیں اس نفع کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہاں تو عمر بھی بہت مختصر ہے اور آخرت کی انتہا بھی نامعلوم ہے، تو مجاہدہ کیسے نہ کیا جائے۔ نفس کے ساتھ شرط لگانے اور اس کا مراقبہ کرنے میں سلف صالحین کا یہ معمول تھا۔ اگر تیرا نفس سرکش ہو جائے اور عبادت پر مواظبت کے لیے تیار نہ ہو تو ان بزرگوں کے احوال کا مطالعہ کر۔ اب یہ لوگ تقریباً ناپید ہو گئے ہیں۔
اگر خوش بختی سے تجھے کوئی ایسا شخص مل بھی جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ اس زمانے میں کہتے ہیں ناپید ہو جائے. اب 1000 سال بعد اب تو میرے خیال میں چراغ لہٹی بھی ڈھونڈو تو کوئی اس قسم کے مجاہدوں والا میرے خیال میں پوری دنیا میں کوئی آدمی نہیں مل جائے گا. یہ یہاں پہ جو مراقبہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے نگرانی کا. اس کی ساری اس کے اوپر چوکیداری کی جائے. اس مراقبے کے معنی جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس تصوف میں کہ وہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو دیکھے، یہ اس سے متبادل ہے کہ اس میں ہم اپنے ہر لمحہ، ہر فعل اور ہر جو عمل ہے اس کی نگرانی کریں، کیا وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے. بالکل صحیح ہے، نفسی نگرانی کرنا. کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں. اب یہ لوگ تقریباً ناپید ہو گئے ہیں. اگر خوش بختی سے تجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان بزرگوں کی اتباع کرتا ہو تو اسے غنیمت جان. اس کا دیکھنا اقتداء کے لیے زبردست محرک کا کام دیتا ہے اور نفس کو راغب کرنے میں بیش بہا کردار ادا کرتا ہے، اس لیے کہ سننا مشاہدے جیسا نہیں ہوتا. اگر تم کسی ایسے شخص کو نہ دیکھ سکو تو ان کے حالات کے مطالعے اور سماع سے غفلت مت کرو. اگر اونٹ نہ ہو تو بکری بہتر ہے. استاسو خبر مرگ لیو نہیں سنو جانوروں سن لیتے ہیں کہ بھائی فلان بھی 1000 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، تو کم از کم اگر 1000 ہم نہیں پڑھ سکتے تو اگر 50 بھی پڑھ لیں تو غنیمت ہے. وہ 1000 کی وجہ سے کہ بھائی وہ تو 1000 چلو میں 50 پڑھ لوں، یہ بھی غنیمت ہے. ہاں میرا ایک دوست ہے گاؤں میں، وہ ابھی بھی کبھی کبھی 1000 رکعت پڑھتے ہیں. جی ہے لوگ ہے. بہرحال اپنے نفس کو اختیار دو کہ وہ یا تو عقل مند اور دانشوروں اور دینی بصیرت رکھنے والوں کی اقتداء کرے یا اپنے زمانے کے جاہل غافلوں کی. اپنے نفس کو اختیار دو کہ وہ یا تو عقل مند اور دانشوروں اور دینی بصیرت رکھنے والوں کی اقتداء کرے یا اپنے زمانے کے جاہل غافلوں کی، لیکن اس پر ہرگز راضی مت رہو کہ تم ان احمقوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ اور ان بیوقوفوں سے مشابہت اختیار کر لو اور دانشمندوں کی مخالفت پر آمادہ ہو جاؤ. اگر تمہارا نفس یہ کہے کہ ان لوگوں کی اقتداء نہایت دشوار ہے کیونکہ وہ مجاہدے کی زبردست قوت سے مالا مال تھے، تو ان عورتوں کے احوال کا مطالعہ کرو جو عبادات میں مجاہدہ کرتی تھی، اور نفس سے کہو کہ کیا تجھے اس بات سے شرم نہیں آتی کہ تیرا درجہ عورتوں سے بھی کم ہو. وہ مرد انتہائی ذلیل ہے جو دین یا دنیا کے معاملات میں کسی عورت سے کم ہو. آگے پھر کچھ بزرگ خواتین کا مجاہدے کی بات ہے کہ نیک سیرت عورتوں نے کس طرح مجاہدہ کیا. اب ہم کچھ عبادہ زاہدہ عورتوں کے حالات بیان کرتے ہیں. حبیبہ عدویہ سے مروی ہے کہ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتی تھی تو اپنے مکان کی چھت پر جایا کرتی تھی اور اپنے جسم کے ارد گرد کرتا اور دوپٹہ کس کر کہتی تھی، اے اللہ ستارے نکل آئے ہیں، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئی ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، عاشق اپنے معشوق کے ساتھ خلوت میں چلا گیا اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں. پھر وہ اپنی نماز میں مشغول ہو جاتی. جب فجر کا وقت ہو جاتا تو کہتی، اے اللہ یہ رات رخصت ہو گئی اور دن نکل آیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ رات تو نے قبول کی ہے یا نہیں. اگر قبول کر لی ہے تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں ورنہ تعزیت کر لوں. تیری عزت کی قسم یہ میرا معمول رہے گا جب تک تو مجھے زندہ رکھے گا. اگر تو نے مجھے اپنے در سے جھڑک دیا تب بھی میں تیرا در نہ چھوڑوں گی، اس لیے کہ میرا دل تیرے جود و کرم کے انوار سے روشن ہے. عجرہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتی تھی حالانکہ آنکھوں سے معذور تھی، مگر جب سحر کا وقت ہوتا تو اونچی اور غمگین آواز میں کہتی، عابدوں نے تجھ تک پہنچنے ہی کے لیے رات کی مسافت طے کی، وہ تیری رحمت اور فضل و مغفرت کی طرف سبقت کرتے ہیں. اے اللہ میں تجھ ہی سے مانگتی ہوں، تیرے غیر سے نہیں مانگتی.
کہ مجھے سبقت کرنے والوں میں سر فہرست کر، اور مجھے علیین میں مقربین کا درجہ عطا کر، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ تو انتہائی رحم و کرم والا ہے، تو تمام بڑوں سے بڑا اور تمام بلندیوں سے بلند ہے۔ یہ دعا مانگ کر وہ سجدے میں گر جاتی، یہاں تک کہ ان کے سجدے میں گرنے کی آواز آس پاس میں سنی جاتی۔ پھر وہ سجدے ہی میں صبح کی نماز تک دعائیں مانگتی رہتی اور روتی رہتی۔ یحییٰ بن بسطام کہتے ہیں کہ میں شعوانہ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہ کس قدر روتی ہیں اور کس شدت سے گریہ وزاری کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ کسی دن تنہائی میں ملاقات کر کے ہم ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ تھوڑی نرمی کا معاملہ کرے۔ ساتھی نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا، چنانچہ ایک موقع پر تلاش کر کے ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا اچھا ہو اگر آپ اپنے نفس کے ساتھ نرمی برتیں اور اس گریہ وزاری میں کچھ کمی کریں، جو آپ چاہتی ہیں اس نرمی سے اس پر بڑی مدد ملے گی۔ یہ بات سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، بخدا میں اس قدر رونا چاہتی ہوں کہ میرے آنسو خشک ہو جائیں، پھر خون کے آنسو روں، یہاں تک کہ میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ آنسو بن کر آنکھ سے بہہ جائے، لیکن میں کہاں روتی ہوں، مجھے رونا کب نصیب ہوتا ہے۔ یہ جملہ انہوں نے کئی مرتبہ کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ محمد بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک عبادت گزار خاتون نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا مجھے جنت میں داخل کیا گیا ہے، تمام اہل جنت اپنے اپنے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ جنت والوں کو کیا ہو گیا، یہ دروازوں میں کیوں کھڑے ہیں؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ جنت والے اس عورت کو دیکھنے کے لیے اپنے محلوں سے باہر نکل آئے ہیں جس کے لیے جنتیں سجائی گئی ہیں۔ میں نے کہا وہ کون عورت ہے جس کا زبردست اعزاز منظور ہے؟ جواب دیا گیا کہ وہ ایکا کی ایک سیاہ فام باندی ہے جسے شعوانہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا واللہ وہ تو میری بہن ہے۔ میں ابھی یہ گفتگو کر ہی رہی تھی کہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بہن شعوانہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر، وہ مجھے تیرے ساتھ ملا دے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ابھی تیرے یہاں آنے کا وقت نہیں آیا، البتہ میری دو باتیں یاد رکھ، ایک تو یہ کہ دل کو ہمیشہ غمزدہ رکھنا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی خواہش نفس پر مقدم رکھنا، پھر انشاءاللہ تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، خواہ کسی بھی وقت تیری موت آئے۔ عبداللہ بن الحسن کہتے ہیں کہ میری ایک رومی باندی تھی۔ شعر بھی نا تو اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ وہی شعوانہ والی بات۔ عبداللہ بن الحسن کہتے ہیں کہ میری ایک رومی باندی تھی، میں اسے پسند کرتا تھا۔ ایک شب وہ میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی، میری آنکھ لگ گئی، رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بستر پر نہیں ہے۔ میں اسے تلاش کرنے کے لیے بستر سے اٹھا، میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں پڑی ہوئی یہ کہہ رہی ہے، اے اللہ، اس محبت کی وجہ سے جو تجھے میرے ساتھ ہے میری مغفرت فرما۔ میں نے کہا یوں مت کہ جو محبت تجھے میرے ساتھ ہے، بلکہ اس طرح کہو کہ جو محبت مجھے تیرے ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگی، اے میرے آقا، اسی محبت کی وجہ سے اس نے مجھے شرک سے نکال کر اسلام تک پہنچایا، اور اسی محبت کی وجہ سے اس نے میری آنکھ کو جاگنے کی قوت بخشی جبکہ اس کی مخلوق خواب راحت میں مست ہے۔ ابو ہاشم القرشی کہتے ہیں کہ یمن سے ایک عورت ہمارے یہاں آئی، اس کا نام سیریا تھا۔ وہ ہمارے گھروں میں سے ایک گھر میں مقیم ہوئی۔ میں رات کو اس کے چیخنے چلانے اور گریہ وزاری کی آوازیں سنا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جا کر دیکھو یہ عورت کیا کرتی ہے۔ نوکر نے جا کر دیکھا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی سوائے اس کے کہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور قبلہ رخ کھڑی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ تو نے سریہ کو پیدا کیا، پھر اس کو اپنی نعمتوں سے غذا دی اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کیا۔ تیرے تمام احوال اس کے حق میں اچھے ہیں اور تیرے مصائب اس کے نزدیک حسن سلوک ہیں، اس کے باوجود وہ خود کو تیرے غضب کا ہدف بناتی ہے اور معاصی پر جرت کر کے تیری ناراضگی مول لیتی ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے
کہ وہ یہ گمان رکھتی ہے کہ تو اس کے افعال نہ دیکھتا ہوگا، حالانکہ تو علیم و خبیر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز وادی کنعان سے اوپر کی طرف چلا۔ جب میں اوپر پہنچا تو دیکھا کہ سامنے کی جانب سے ایک سیاہ چیز چلی آ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اور رو رہی ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ جب وہ تاریک چیز میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے جس کے بدن پر اونی جبہ ہے اور ہاتھ میں ڈولچی ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا تو کون ہے جو مجھ سے ڈر نہیں رہا؟ میں نے کہا میں ایک اجنبی مسافر ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے ہوتے ہوئے غربت اور سفر کے کیا معنی؟ میں اس کی یہ بات سن کر رونے لگا۔ اس نے کہا تو کیوں روتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے زخم میں تکلیف تھی، تیری باتوں نے اس پر مرہم رکھ دیا، اس لیے روتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو کیوں روتا ہے؟ میں نے کہا کیا سچے رویا نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ رونا دل کی راحت میں ہوتا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر تعجب میں رہ گیا۔ احمد بن علی کہتے ہیں کہ ہم نے عافیرہ کے پاس حاضری کی اجازت چاہی مگر انہوں نے اجازت نہ دی، لیکن ہم دروازے پر ہی ٹھہرے رہے، وہاں سے نہیں ہلے۔ مجبوراً وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی اور یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا کہ اے اللہ، میں ان لوگوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے ذکر میں رکاوٹ بنے۔ ہم نے ان کے حجرے میں پہنچ کر عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں تمہاری ضیافت اس طرح کرے کہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ پھر وہ ہم سے کہنے لگی کہ عطاء السلمہ نے 40 برس تک آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ ایک مرتبہ آنکھ نے خیانت کی اور آسمان کی طرف دیکھ لیا تو شرمندگی کے باعث بے ہوش ہو کر گر پڑی اور پیٹ کا کوئی عضو خوف سے پھٹ گیا۔ کاش عافیرہ سر نہ اٹھائے، کاش اگر وہ کوئی نافرمانی کر لے تو دوبارہ نہ کرے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بازار کی طرف گیا، میرے ساتھ ایک حبشن باندی بھی تھی۔ میں نے اسے بازار کے ایک گوشے میں ٹہرنے کے لیے کہا اور اپنی ضرورت پوری کرنے چلا گیا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلے جب تک میں واپس نہ ہو جاؤں، لیکن جب میں واپس پہنچا تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ میں گھر واپس آ گیا اور اس وقت مجھے شدید غصہ تھا۔ باندی نے میرے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ میں سخت غصے میں ہوں۔ وہ کہنے لگی آقائے محترم، سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس جگہ آپ نے مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا وہاں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں تھا، اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ جگہ زمین کے اندر دنس نہ جائے، اس لیے میں اس ڈر سے چلی آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ گفتگو سن کر سخت تعجب ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ آج سے تو آزاد ہے۔ اس نے کہا یہ آپ نے برا کیا، میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھی تو مجھے دوہرا اجر ملتا تھا، اب میں ایک اجر سے محروم ہو گئی۔ ابن العلاء السعدی کہتے ہیں کہ میری چچا زاد بہن بریرہ بڑی عبادت گزار اور نہایت پرہیزگار خاتون تھی۔ وہ کثرت سے تلاوت کلام اللہ کیا کرتی تھی اور تلاوت کے دوران مسلسل روتی رہتی۔ زیادہ رونے کے باعث ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ ایک مرتبہ ہم سب چچا زاد بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ بریرہ کے پاس چلے جائیں اور اس قدر رونے پر اسے ملامت کریں۔ چنانچہ ہم سب اس کے یہاں پہنچے اور اس کی خیر و عافیت دریافت کی۔ اس نے کہا کہ ہم اجنبی مہمان زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کوئی ہمیں بلائے اور ہم جائیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ اسی طرح کب تک روتی رہو گی؟ اب تو آنکھیں بھی چلی گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں میری آنکھوں کے لیے کچھ بہتری ہے تو مجھے ان کے ضائع جانے پر کوئی ملال نہیں، اور اگر اللہ کے یہاں ان کی کچھ برائی ہے تو پھر تو انہیں اور رونا چاہیے۔ ہم میں سے کسی شخص نے کہا کہ یہاں سے چلو، اس کا حال تو دوسرا ہے، اس کا حال ہمارے جیسا نہیں ہے۔ معاذہ عدویہ دن نکلنے پر یہ کہتی کہ یہ وہ دن ہے جس میں مجھے مرنا ہے۔ پھر وہ شام تک نہ کچھ کھاتی یہاں تک کہ رات آ جاتی۔ وہ رات کے متعلق بھی یہی کہتی کہ آج مجھے مرنا ہے، یہ کہہ کر نماز شروع کر دیتی اور صبح تک نماز پڑھتی رہتی۔ ابو سلیمان درانی کہتے کہ میں نے ایک رات حضرت رابعہ عدویہ کے یہاں گزاری۔ رات شروع ہوتے ہی وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کھڑی ہو گئی۔ میں بھی ایک گوشے میں جا کر کھڑا ہوا۔
وہ صبح تک نماز میں مصروف رہیں۔ میں نے صبح کو ان سے کہا کہ اس ذات گرامی کا شکریہ کس طرح ادا کیا جائے جس نے ہمیں آج کی رات قیام پر قوت بخشی۔ انہوں نے فرمایا اس کا شکریہ یہ اس طرح ہوگا کہ ہم کل صبح کو اس کی خاطر روزہ رکھیں گے۔ حضرت شاہوانہ اپنی دعاؤں میں یوں کہا کرتی تھی، اے اللہ مجھے تیری ملاقات کا کتنا شوق ہے اور تیری جزا پانے کی کس قدر امید ہے۔ تیری ذات کریم سے امید کرنے والوں کی امیدیں مایوسی سے نہیں بدلتی اور نہ مشاقین کا شوق ضائع جاتا ہے۔ اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے اور میرے کسی عمل نے مجھے تجھ سے قریب نہ کیا ہو تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں۔ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو اس سلسلے میں تجھ سے بہتر کون ہے، اور اگر مجھے عذاب دے گا تو تجھ سے زیادہ عادل کون ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس کے لیے نظر کی جسرت کی، یہ جسرت انہوں نے لکھا ہوا ہے، حسرت تو نہیں ہے، حسرت صحیح ہے۔ اب تیرے حسن زن کی امید ہے، اگر تو نے اس پر نظر کرم نہیں فرمائی تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ تو نے تمام زندگی مجھ پر احسانات فرمائے، مرنے کے بعد بھی مجھ سے اپنے احسانات کا سلسلہ منقطع نہ کرنا۔ جس ذات نے زندگی میں مجھے اپنے کرم و احسان کا مستحق سمجھا ہے اس ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ موت کے بعد بھی مجھ پر بخشش کا دروازہ کھولے گا۔ اے اللہ جب تو زندگی میں میرا ذمہ دار رہا تو مرنے کے بعد میں کیسے تیری نظر کرم سے مایوس ہوں۔ اے اللہ ایک طرف مجھے میرے گناہ ڈراتے ہیں، دوسری طرف جو محبت تجھ سے ہے اس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے معاملے پر اپنی شان کے مطابق نظر کر اور اس شخص کو بھی اپنے فضل و احسان سے محروم نہ کر جو جہالت کے نشے میں مدہوش ہے۔ اے اللہ اگر تو میری رسوائی چاہتا ہے تو مجھے ہدایت کیوں دیتا ہے، اور اگر میری ذلت چاہتا ہے تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی کیوں فرماتا۔ اے اللہ اگر تو میری رسوائی چاہتا تو مجھے ہدایت کیوں دیتا، اور اگر میری ذلت چاہتا تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی کیوں فرماتا۔ اے اللہ جس سبب سے تو نے مجھے ہدایت دی ہے اسے باقی رکھ، اور جس سبب سے تو میری پردہ پوشی کرتا ہے اسے دائم رکھ۔ اے اللہ میں نہیں سمجھتی کہ جس مقصد کے لیے میں نے عمر لگائی ہے اسے تو نامنظور کر دے۔ اگر میں نے گناہ نہ کیے ہوتے تو مجھے تیرے عذاب کا خوف نہ ہوتا، اور اگر مجھے تیرے کرم کا علم نہ ہوتا تو میں تیرے اجر و ثواب کی امید دوار نہ ہوتی۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رحلہ عابدہ کے یہاں گئے، انہوں نے اتنے روزے رکھے تھے کہ سیاہ پڑ گئی تھی، اور اس قدر آنسو بہائے تھے کہ آنکھوں سے محروم ہو گئی تھی، اور اس قدر نمازیں پڑھی تھی کہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی۔ جس وقت ہم لوگ ان کے پاس پہنچے وہ بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی۔ ہم نے انہیں سلام کیا اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم اور فضل و احسان پر کچھ گفتگو کی تاکہ وہ اپنے نفس پر قدر نرمی کرے۔ ہماری بات سن کر انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگی کہ میں اپنے نفس سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے میرا دل زخمی ہے اور کلیجہ چھلنی ہے۔ سوچتی ہوں کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا اور میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتی۔ پھر وہ نماز پڑھنے لگی، اگر تم نفس کے ساتھ شرط لگانے والوں میں سے ہو اور مراقبہ کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہو تو تمہیں ان بزرگ مردوں اور عورتوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ تمہیں عمل پر نشاط حاصل ہو اور عبادت کی حرص پیدا ہو۔ تمہیں اپنے زمانے کے بزرگوں کی طرف نہ دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ تمہیں اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف نہ دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ مجتہدین کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔
ان صفحات میں ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ عبرت پکڑنے والوں کے لیے بہت کافی ہے۔ اگر تمہیں مزید کی ضرورت ہو تو حلیۃ الاولیاء نامی کتاب کا مطالعہ کرو۔ حلیۃ الاولیاء، اس میں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور بعد کے بزرگان دین کے احوال مذکور ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے واضح ہوگا کہ تم اور تمہارے ابناء زمانہ ان بزرگوں سے کتنے دور ہیں۔ اب اگر تمہارا نفس یہ کہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھو کیونکہ اسی زمانے میں خیر ہے اور دین کے مددگاروں کی کثرت ہے، نیز اگر تم دوسرے زمانے کے لوگوں کی اتباع کرو گے تو لوگ تمہاری ہنسی اڑائیں گے اور دیوانہ کہیں گے۔ نفس یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ تم اس زمانے کے لوگوں کی تقلید کرو، اس لیے کہ جس مصیبت میں تمہارے زمانے والے مبتلا ہوں گے اسی میں تم بھی مبتلا ہوگے، اور جس عذاب سے وہ دوچار ہوگے اسی سے تم بھی دوچار ہوگے۔ تم تنہا اس مصیبت میں اور عذاب میں مبتلا نہیں ہوگے، پھر پریشانی کیا ہے؟ دیکھو، نفس کے فریب میں مت آنا اور نہ اس کی دلیل سے متاثر ہونا۔ نفس سے تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر کسی شہر میں زبردست سیلاب آنے کا خطرہ ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ اس سیلاب میں شہر کی تمام آبادی بہہ جائے گی، لیکن تم کشتی وغیرہ کے ذریعے اس سے بچ نکل سکتے ہو، تو کیا یہ بات عقل کے مطابق ہوگی کہ تم اسی شہر میں مقیم رہو اور یہ سوچو کہ جب سب کا حال ہوگا تو وہی میرا حال بھی ہوگا؟ پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس سیلاب سے بچنے کی تدبیر کروں اور کشتی وغیرہ کھینچنے کی مشقت جی لوں؟ روم صاحب بھی فرماتے ہیں نا، اوست دیوانہ چھ دیوانہ نشد، مرغہ سترہ دید درخانہ نشد۔ دیوانہ تو وہی ہے جو اللہ کا دیوانہ نہیں ہوا، شہر کو دیکھا اور پھر اس سے بچنے کے لیے ڈر کے اندر نہیں چلا۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں ماں ڈر تلاش ڈر دیوانہ ایم، ماں ڈر تلاش ڈر دیوانہ ایم، مست ساکی وہ پیمانہ ایم۔ میں اگر غریب ہوں، تلاش ہوں، کچھ نہیں ہے، اور دیوانہ ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مست ساکی وہاں پیمانہ ہے۔ میں اللہ کی جو محبت کی وجہ سے جو ہے ایسا مستانہ ہوں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مست ہوں اللہ کی محبت سے، اور اللہ جو مجھے اپنی عنایات اور جو رحم اور کرم کا معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی سلیم العقل انسان اسے دانائی نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہر عقل مند انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک عارضی اذیت کے سلسلے میں جو چند لمحوں سے زیادہ باقی نہیں رہتی، لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اس سے بہر صورت بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تم اس عذاب سے کیوں نہیں بچتے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا؟ اور نفس کا یہ کہنا کہ مصیبت عام ہو تو اچھی لگتی ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ کلی سر مرگ نہیں کو سنگتا تھی نہ، یہ بھی ہے۔ اور مرج امبو جشن دارد، فارسی میں ہے مرج امبو جشن دارد۔ جب بہت لوگ مر جاتے ہیں، امبو بنے تصویر، تو یہ ایک جشن بن جاتا ہے، مرج امبو جشن دارد۔ نفس کا یہ کہنا کہ مصیبت عام ہو تو اچھی لگتی ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مصیبتیں عام ہونے سے اچھی ہو جاتی ہوں، مگر آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں دوزخیوں کو اس قدر فرصت کب ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور ان کے مصائب کو دیکھ کر اپنے مصائب پر خوش ہوں؟ دیکھو، کفار محض اسی لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی تقلید کی۔ کفار محض اسی لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی تقلید کی تھی اور انہیں اسوہ بنا لیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کا قول نقل کیا ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اگر تم اپنے نفس کو عتاب نہ کرو
اور اسے مجاہدے پر اکساؤ اور وہ تمہاری نافرمانی کرے تو تمہیں زجر و توبیخ اور عتاب و ملامت کا سلسلہ منقطع نہ کرنا چاہیے، بلکہ اسے اس کی سوء عاقبت سے ڈرانا چاہیے، ڈراتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ دیکھیے اگر ایک آدمی پھانسی کے اس میں کوٹری میں بند ہو اور اسے پتہ ہو کہ کل یا 1 یا 2 دن بعد مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، پوری دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے لے آؤ، ہاں کیا وہ اس کو کچھ آن پٹاتے دیتے جائے اور یہیں چلے جائے کہ بس یہ دن ربڑ کی طرح یا رات اور لمبی ہو جائے کہ عبادت اور اللہ سے جاری اور کیا کیا کرتے ہیں۔ ایسی اگر ہم بھی یہ چاہیں کہ موت کا تو کوئی وقت معلوم نہیں ہے کہ کب آ رہی ہے، بن بلائے مہمان ہے، تو جو انسان تھوڑا بہت یہ کرے کہ شاید یہ میری جو ہے آخری دن ہو، تو کم از کم اتنا تو ہو جائے تھے، کوئی تو کر لے جا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا مسلم، یہ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا تو وقت مقرر نہیں ہے، تو ایسا کام کسی وقت بھی نہ کرو جو اسلام کے خلاف ہو، یعنی جو زندگی گزار رہے ہو وہ پوری کی پوری اسلام کے اندر ہو، تو جس پر موت آئے گا تو اسلام کی حالت مسلمان کی حالت میں آئے گا۔ حضرات کے ساتھ دل میں سوچ آئی کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا کا ڈر ہے، سب لوگوں کو ایک دوسرے سے میل جول نہیں کرتے، تو اسی طرح جو لوگ ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کے ساتھ میل جول سے باز رہیں۔ اب تو پہلے تو تصوف میں 4 مجاہدے ہوتے تھے، جسے اردو میں تقلیل المنام، تقلیل الطعام، تقلیل الکلام، تقلیل الاختلاط مع الانام، ان 4۔ سونے میں کمی، خوراک میں کمی، لوگوں سے بات چیت میں ملنے اس میں یعنی باتوں میں کمی کہ باتیں کم کریں، اور لوگوں سے ملنے جلنے میں کمی کہ یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا، دکانوں میں اور پراپرٹیز والوں کے پاس ذرا، چونکہ اب کمزوری ہے، عام لوگ کمزور ہو گئے ہیں، تو یہ پہلے 2 مجاہدے تو اب تقریباً عام نہیں ہے، ہمیں اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی 6-7 گھنٹے نیند کا ہوتا ہے، 8 گھنٹے تک کا ہے۔ انشاءاللہ پھر باقی آئندہ۔